الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ایف اے کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 153 تا 156 مع ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی چند ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ذمہ داریاں امت وسط ہونے کی حیثیت سے ہم پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ اور وہ ذمہ داریاں کون کون سی تھیں کہ نمبر 1، تلاوت کتاب، قرآن کریم کی صحیح قرأت، تجوید اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جائے، اس کا تلفظ سیکھا جائے اور اس کو درست قرأت کے ساتھ اسی طرح سے پڑھا جائے جیسے اہل عرب پڑھتے ہیں، یعنی عربی قرأت پر قرآن کریم پڑھا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربی لہجے میں قرأت کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے انہوں نے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام لوگوں کو قریش کی قرأت پر اکٹھا کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا کام تھا تعلیم کتاب۔ امت محمدیہ کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی کتاب یا اللہ کا دین سیکھ کر اسے اپنے تک نہ رکھے بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تیسرا کام تھا حکمت، یعنی کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کا راستہ، آپ کا طریقہ، وہ طریقہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین پر عمل کرتے تھے، جس کے ذریعے آپ نے دین پر عمل کیا، یعنی آپ کی عملی سنت یا آپ کا عملی طریقہ جو تھا اس کو فالو کیا جائے۔ تزکیہ یعنی تربیت، تعلیم صرف تعلیم ہی ضروری نہیں ہے۔ تعلیم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں، لیکن ان کی تربیت اچھی ہوئی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ اخلاق اور اپنی اخلاقیات اپنے معاملات میں بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا کام بھی امت محمدیہ نے کرنا ہے۔ لوگوں کو دین کی باتیں صرف سکھانی ہی نہیں ہے بلکہ ان پر عمل بھی کروانا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرنا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرنا ہے۔ اور وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ احسن طریقے سے، حکمت سے، لڑائی جھگڑے کے بغیر انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے، اہل عرب نہیں جانتے تھے۔ یہ تمام نعمتیں مل جانے پر اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر بھی بجا لانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ یہ تھا ہمارا پچھلا لیکچر، اس کے چند اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک خاص چیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ جو منصب امامت کے عہدے پر اللہ رب العزت نے امت وسط کو ایک طرح سے فائز کیا ہے، یہ انہیں امامت کا عہدہ عطا فرمایا ہے، اس کے بعد انہیں آزمانا بھی ہے
کہ کیا یہ لوگ امامت کے قابل ہیں؟ کیا انہیں امامت دی جا سکتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو اگر امامت دی جائے تو یہ اس عہدے کو، اس منصب کو پورا کر سکیں گے؟ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو آزمانا ہے، اور وہ آزمائش کس طرح سے ہوگی، کس نوعیت سے کی ہوگی؟ وہ آزمائش ہوگی مختلف چیزوں کی، جن کا ذکر آگے جا کے آپ پڑھیں گے۔ تو ان تمام حالات میں، مشکل حالات میں، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں مشکل حالات میں۔ اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے مخاطب کیا یہاں پہ اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد مانگو، تم مدد مانگو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ استعینوا کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، اور صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا یا اپنے آپ کو روک دینا۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اصطلاحاً اس سے 3 طرح کے مفہوم مراد ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو غلط کام سے روک دینا۔ نمبر 2، اپنے آپ کو اطاعت کا پابند بنانا۔ نمبر 3، غم، دکھ، مصیبت اور پریشانی کے موقع پر اللہ رب العزت کی قائم کردہ یا اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود کو پامال نہ کرنا۔ تو یہ 3 طرح کے معنی صبر کے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ آگے دیکھیں کہ صلاح جو ہے اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ والصلاۃ کا روٹ جو ہے صاد واو لام ہے۔ اس کے معنی ہے اچھا، صاد و لام اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ دعا کرنا یا نماز پڑھنا، اللہ کی رحمت طلب کرنا۔ تو یہاں پہ چونکہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی رحمت طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایسے لوگ جو ان طریقوں سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی مشکل حالات ہو یا ڈیفیکلٹ سچویشن ہو، اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کی تعلیم دی ہے، اور ایک طریقہ جو سنت کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نوافل پڑھے جائیں صلاۃ الحاجات، اور یہ دعا پڑھی جائے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ دعا ہے جو دعائے حاجت کہلاتی ہے، اور یہ مشکل حالات میں دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے ساتھ میں یا اللہ رب العزت کا ساتھ حاصل کرنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ یہ جب اللہ کی رضامندی میں اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہنے کی ممانعت، یعنی کہ ان کو ایک خاص مقام دے دیا اللہ نے، اور وہ کیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جب یہ لوگ مارے جائیں اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے جائیں ان کو، امواتن، مردہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ احیاء، یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تمہیں
شعور نہیں ہے، تمہیں ان کا کوئی شعور نہیں ہے، کوئی زندگی ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے زندہ ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ برزخ میں زندہ ہیں، عالم برزخ میں زندہ ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، پھر واپس آ کر ان قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ یعنی یہ اپنی مرضی سے ان کو ابھی برزخ میں ویسے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو مقام دیا گیا ہے برزخ میں، شہید کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ وہ جنت میں گھوم پھر سکتے ہیں، جہاں مرضی آ جا سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت جو ہے، اس میں مزید آزمائش کا ذکر ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ تحقیق ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس طرح سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ کسی بھی چیز سے، من الخوفی خوف میں سے، والجوعی اور بھوک میں، ونقص من الاموالی اور مال کی کمی سے، یعنی کہ مال کو کم کر کے، والانفسی اور نفسوں کے ذریعے، یعنی تم ہو سکتا ہے تم بیمار ہو جاؤ یا تمہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، والثمرات اور رزق کے ذریعے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ آیات چونکہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں، خاص موقع پر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تب ایک طرح سے مسلمان بڑے مشکل حالات سے گزر رہے تھے، ان پر یہ ساری طرح کی آزمائشیں ایک ہی ٹائم میں تھی۔ بیک وقت وہ لوگ ان تمام آزمائشوں سے یہ لوگ بیک وقت گزر رہے تھے، اور وہ آزمائشیں کون کون سی تھیں؟ ان میں سب سے پہلے دیکھیں کہ انہیں خوف کے ذریعے آزمایا گیا۔ ان پر دشمن کا خوف تھا کہ انہیں دشمن کہیں سے آ کے پکڑ نہ لے۔ خاص طور پر یہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا کہ جب انہیں ہر وقت خوف لگا رہتا تھا کہ مدینہ میں کہیں دشمن گھس نہ آئے اور ہمیں مار نہ ڈالے، اس وجہ سے مسلمان بعض اوقات سوتے بھی نہیں تھے۔ اس طرح سے ہمیں بخاری کی ایک روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اے کاش آج رات کو کوئی شخص میرا پہرا دے تاکہ میں آرام سے سو سکوں۔ یہ بات جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سو جائیں، میں آپ کا پہرا دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، تو سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پہرا دیا۔ یعنی اس قدر خوف کی صورت تھی مسلمانوں پر کہ یہ لوگ کہیں بھی سکون سے یا چین سے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح ایک اور بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ جو مسلمان تھے مدینہ میں مسلمانوں نے کوئی آواز سنی، یہ لوگ سارے دوڑے چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے دوڑے جا رہے تھے، وہ بھی وہی آواز سن کر دوڑے جا رہے تھے، یعنی دشمن کی کوئی آواز تھی۔ جب انہوں نے جا کے دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ ہر وقت انہیں ایک طرح سے پریشانی، خطرہ، خوف ان پر آیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس صورت میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کا دین چھوڑ دیتے ہیں، کفر اختیار کر لیتے ہیں، مکہ واپس چلے جاتے ہیں تو کفار خود ہی ہمارے دوست بن جائیں گے، ہم جب کافر بن جائیں گے، تو ایسا نہیں سوچا، بلکہ یہ لوگ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے۔ آگے دیکھیں، والجوعی اور بھوک کے ڈر سے۔ اچھا جی، والجوعی اور
والجوعی اور بھوک کے ڈر سے۔ اچھا، بھوک کے ڈر سے کس طرح سے؟ اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، ہم پر کئی ایسی راتیں گزرتی تھیں کہ ہم ایک ماہ کی رات کو چاند دیکھتے اور اسی طرح سے اگلے ماہ بھی چاند دیکھتے، یعنی اس دوران ہمارے گھروں میں چولہا نہ جلتا۔ بھانجے نے کہا، اے خالہ، ایسی صورتحال میں تم کیا کرتی تھی؟ تم لوگ کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری گزر بسر دو کالی چیزوں پر ہوتی تھی۔ کون کون سی چیزیں؟ پانی اور کھجور۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات جو انصار تھے ان کے پاس بکریاں ہوتی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً دودھ دوہ کر بکریوں کا دے دیا کرتے تھے، اور وہ کچھ دودھ ہمیں بھی پلا دیتے اور کچھ خود پی لیتے۔ یعنی تین چیزوں پر گزر بسر تھی، ایک طرح سے کھجور، پانی اور دودھ۔ آج ہمیں طرح طرح کی سبزیاں بھی مل جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کھانا، کبھی وہ نہیں کھانا۔ تو صحابہ اکرام کو دیکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بھوک کے عالم میں یہ لوگ کس طرح سے انہوں نے مشکل حالات کا سامنا کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی مدد بھی کی، اور وہ مدد کس طرح سے کی یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو بلندی یا سرفرازی عطا فرمائی، ان سب کے صبر اور حوصلے کی وجہ سے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے ذریعے بھی آزمائیں گے، یعنی مال کی کمی کی وجہ سے آزمایا جائے گا۔ کس طرح سے آزمایا اللہ نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفا والوں میں سے 70 آدمی ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس چادر تک نہ تھی، فقط تہبد یا کمبل ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اور یہ لوگ کس طرح سے کرتے کہ انہوں نے اپنی گردن تک باندھ رکھا تھا اس کمبل، ان چیزوں کو، یعنی تہبت یا یہ جو چیزیں ہوتی تھی ان کے پاس، تہبت ہوتی تھی یا پھر کمبل، یہ لوگ اسے گردنوں پر باندھ لیتے، جو کسی بھی طرح یا تو آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا یا پھر ٹخنوں تک وہ پہنچتا تھا۔ تو یہ لوگ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے بعض اوقات کپڑے کو سمیٹتے رہتے تاکہ ان کا سطر ننگا نہ ہو جائے، یعنی ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا اصحاب صفا کے پاس۔ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، جب انہیں دین کا شوق ہوا اور تعلیم حاصل کرنے کا ان میں شوق پیدا ہوا تو انہوں نے اس قدر سیکریفائزز کی کہ تمام کاروبار چھوڑ کر، اپنے گھر بار، اپنے بچے چھوڑ کر، یہ لوگ دین سیکھنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر رہنے لگے۔ اب ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے کہ یہ سب کریں۔ اور اسی طرح کی مثال آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جب اعلان نبوت سے پہلے ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی زوجہ ایک مالدار خاتون تھی، جن کے مال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ کا مال ایک طرف رکھا جائے اور تمام اہل مکہ کا مال ایک طرف رکھا جائے اور حضرت خدیجہ کا مال ایک طرف رکھا جائے تو آپ کا مال زیادہ ہوتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے دین کا آغاز کیا تو سارا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا، تبلیغ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اس قدر ان کے پاس نوبت آئی کہ فاقوں تک انہوں نے جو ہے حالات کاٹے، کہ بعض اوقات بھوکے سونا پڑا ان کو، کیونکہ کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ والانفسی، اور نفسوں کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ نفسوں کے ذریعے کس طرح سے آزمایا گیا؟ مشکل حالات میں ان پر جو مشکلات آئیں ان کی وجہ سے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ یہ لوگ لڑائی کے موقع پر کہیں جا رہے تھے، تو ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا، سب لوگ باری باری اس پر سواری کرتے. زیادہ دیر تک پیدل چلنے کی وجہ سے سب کے پاؤں پھٹ گئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے تو ناخن بھی ٹوٹ گئے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ اپنے پیروں پر انہوں نے اپنے پیروں پر چیتھڑے باندھ لیے، چیتھڑے لپیٹ لیے. اسی وجہ سے اس لڑائی کو، جس لڑائی پر یہ جا رہے تھے، غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے. غزوہ ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والی جنگ. تو صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں دیں، اپنی نفسوں کو، اپنی جانوں کو مشکل میں ڈالا، دین کی خاطر سیکریفائزز کیے انہوں نے. اس وجہ سے ان کا اجر بھی بڑا ہے. والثمرات، اس حوالے سے ہم بڑی ڈیٹیل پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ خوراک کی کمی اور پھلوں کی کمی، رزق نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی رزق کم ہونے کی وجہ سے، کبھی رزق زیادہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کیسے آزماتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس زیادہ رزق ہوتا ہے اس کی آزمائش زیادہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات اگر وہ زیادہ رزق حاصل کر لے تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے غفلت جو ہے اسے دین سے دور کرتی ہے اور اللہ کی ناراضی کا باعث بنتا ہے. یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، یہ بظاہر جو لوگوں کو نظر نہیں آتی. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. ایسے لوگ جو ان تمام حالات میں صبر کریں گے یا صبر کرتے ہیں، ان کو خوشحالی کی نوید سنا دو. صحابہ کرام کا طرز عمل تو ہم پڑھ آئے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے مشکل حالات میں ان تمام آزمائشوں کو فیس کیا، اور اس کے باوجود اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر ان کا ساتھ دیتے رہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہہ دیا کہ خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اب یہاں پہ جو بات ہے ایک اور میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن کریم میں یہی ہے جو سورہ بقرہ ہم پڑھے ہیں، اس کی آخری آیت میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العزت کسی پر یعنی لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت سے بڑھ کر، یعنی جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے نا، اسی کی طاقت کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے. اب صحابہ کرام کی آزمائش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش بڑی تھی، کیونکہ ان کے حوصلے بھی بڑے تھے، ان کے دل بڑے تھے، دین کے لیے یہ لوگ سیکریفائسز کرنا چاہتے تھے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے ان کی آزمائشیں مشکل آئیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جب ان میں سے بعض کے دن اچھے گزرتے تھے تو یہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم پر کوئی آزمائش نہیں آ رہی، پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اس طرح کے حالات بھی ان میں فیس ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ ساری مشکلیں ان پر آئیں اور انہوں نے ان کا سامنا کیا، اس کے باوجود اللہ سے شکوہ نہیں کیا. اس پر اللہ نے کہا وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. خوشخبری کیا سناؤ؟ جنت کی، خوشحالی کی نوید سناؤ انہیں. یہاں پہ دیکھیں، اب اگر اس آیت کو ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں تو ہم پہ کس طرح سے آزمائش آ سکتی ہے. صحابہ کرام پہ آئی، ان کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، لہٰذا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. ان میں سے جو بعض اوقات لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں، 10 لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہی جنتی ہیں، تو بعض علماء کرام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ عشرہ مبشرہ جو ہیں یہ تو جنتی ہیں، لیکن ان کے نام لیے گئے، ایک محفل میں ان کے نام لے کے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا کہ کون پہلے نمبر پہ ہے، کون دوسرے نمبر پہ. جیسے ابو بکر فی الجنہ، العمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ سب لوگوں کے نام تو لیے گئے، لیکن یہ نام لینا ان سب کو جو ان کے درجات ہیں ان کے حوالے سے کیٹیگرائز کرنا ہے، یعنی 1 2 3 جو ان کے درجات کے اعتبار سے کیا گیا ہے.
یہ ویسے جو ہے نا، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنت میں ہیں، جنتی ہیں، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، انہوں نے اللہ کی خاطر سیکریفائسز کی، تو اس وجہ سے یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ تو یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب ہمارے لیے جو یہ آزمائش ہے وہ کس طرح سے آ سکتی ہے اور کس نوعیت کی آ سکتی ہے؟ جتنا بڑا جس کا ظرف ہوگا اس حساب سے اس کی آزمائش بھی ہوگی۔ اللہ سے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا وہ آزمائے گا بھی۔ وہ آزمائش اللہ کے قرب کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے اللہ کا بندہ۔ اور یہ آزمائش اس حوالے سے اسکالرس بیان کرتے ہیں کہ چاروں آزمائشیں اکٹھی بھی آ سکتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک آزمائش بھی آ سکتی ہے، اور ان تمام آزمائشوں کے آ جانے پر یا ان میں سے کسی ایک آزمائش کے آنے پر کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی ہے، اور وہ مدد صبر اور نماز کے ذریعے حاصل کرنی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں کہ یہ جو اصابہ ہے، اس کے معنی اس کا روٹ صاد واو بے ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے تیر کا ٹھیک نشانے پر لگنا۔ مصیبت ہر اس ناخوشگوار یا ناخوشگوار حادثے اور ناخوشگوار حادثے اور ناخوشگوار حالت کو کہتے ہیں جو ایک طرح سے پریشانی کا باعث بنے۔ یعنی یہ جو مصیبتن ہے، لفظ مصیبتن، یہ ناخوشگوار حادثے یا ناخوشگوار حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مشکل حالات میں یا جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ کہیں کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور صبر کریں، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی مصیبت کے بارے میں سوچ کر انا للہ پڑھے جب کہ وہ گزر چکی ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر اسی طرح سے لکھا جائے گا جس طرح وہ پہلی بار پڑھنے پر لکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ میں ذرا آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، مثال کے طور پہ جسٹ فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی کسی کی ڈیتھ ہوئی، یا کوئی چیز چوری ہو گئی آج سے 4 سال پہلے، مثال کے طور پہ جب آپ کو پتہ چلا آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، شور نہیں مچایا، واویلا نہیں کیا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس وقت آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا، آپ کے لیے اس کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ لیکن 4 سال بعد بھی آپ کو بیٹھے بیٹھے وہ والا سارا حادثہ اگر یاد آ جائے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور آنسو آنے کے بعد آپ یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھیں، تو اس وقت اسی طرح سے اجر دیا جائے گا جس طرح سے پہلی بار پڑھنے پر آپ کو اجر دیا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جس طرح میں نے آپ کو اب بتائی ہے۔ عزیز طالبات، آج کے لیکچر میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر طرح کے مشکل حالات میں، مصیبت میں، پریشانی میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور واویلا نہیں کرنا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، نہ فرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا اس کے ذریعے قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے جو ہے وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہوں۔ اس سے اگلی آیات ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔
گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔